कोई भी ऐसी आपके दिल में चाहत हो, अल्लाह पाक से मनवाना चाहते हैं, देखें सारा जहान चाह ले, अल्लाह ना चाहे कभी नहीं होगा। सारा जहान चाह ले, सारा जहान, अगर अल्लाह से मनवाना चाहते हैं ना, 2 नफिल हाजत के पढ़े, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार, दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह 11 बार, कोई मुश्किल नहीं। मैं फिर अर्ज करूंगा, 2 नफिल हाजत के पढ़ें, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार और दूसरी रकत में सूरत इखलास कुल हुवल्लाह 11 बार, और उसके बाद सलाम के बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ लें बस, और फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे। अपकरी के हैं, आप अपकरी के सफ़हात उठा के देखें, नेट की दुनिया में लोगों ने इसका नाम क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है, किसी ने फौरी मदद रखा हुआ है, किसी ने गैबी मदद रखा हुआ है, किसी ने इमरजेंसी पुकार रखा हुआ है, किसी ने इस अमल का जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। हज़रत सूरह यासीन 3 बार सलाम के बाद अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ। कमाल अमल है, कमाल अमल है। और अर्शों से अगर बरकत के खजाने, रहमत के खजाने, अताओं के खजाने, कोई रिश्ता है, कोई बंदिश है, कोई कर्जे हैं, कोई बीमारी है, कोई दिल की मुराद है, कोई मन की मुराद है, इसलिए फरमाया कभी भी जन्नत ना मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो, और अल्लाह जल्ल शानो से कभी थोड़ी दुनिया ना मांगो। फिर दुनिया हसनतम सुपरलेटिव है, और फिर आखिरत हसनतम, मौला दुनिया अता फरमा, फिर वो जितनी अता कर दे उसकी शहनशाह की तकसीम है, पर मांग तो लाजवाब मांग। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक मुलाजिम ने चोरी कर ली बाग की, मुझे याद है छोटा सा था, कहने लगे छोटी सी मुर्गी की चोरी की है, ले दी चोरी, ले ला बकरी का बच्चा। वो चोर तो वैसे ही कहलवाना था, कोई बड़ी चोरी करता। मुझे अल्फाज याद हैं। मेरी आपसे दरखास्त यह है, मेरा अल्लाह कहते हैं मुझसे मांग और मेरी शान के मुताबिक मांग, फिर दुनिया हसनतम और फिर आखिरत हसनतम। ये जो अमल मैंने आपकी खिदमत में बताया है, 2 नफिल हाजत के किसी भी लम्हे यकसू होके, अल्लाह को यकसुई चाहिए, अल्लाह को यकसुई चाहिए। अल्लाह भी कहता है इधर उधर ना देख। और अगर आप किसी तकरीब में जाएं, किसी शादी में, कहीं तकरीब में बेगम साथ हो, इधर उधर ना देखिएगा। आप उसको क्यों देख रहे थे, बोले ख्याल कीजिएगा, फड़े जाओगे। तकरीब में जाके भी अल्लाह पाक बेगम भी कहती है, बेगम शिर्क को पसंद नहीं करती, बीवी वाहिद है जो बहुत तौहीद पसंद होती है, वो अपने गैर को पसंद नहीं करती। मियां साहब, बीवी के अंदर वाहिद है जो शिर्क से पाक होती है बीवी, ठीक है, वो कभी भी किसी गैर को पसंद नहीं करती, अल्लाह भी किसी गैर को पसंद नहीं करता। तवज्जो से मांगे और चंद दिन करके देखें तो उसे, चंद दिन, चंद हफ्ते, इसको अगर मामूल बना लें। एक और चीज अर्ज करूंगा, जिसके पास माल होता है वो अक्सर कम मांगता है, और उसकी औलाद के अलमिये मेरे पास वाकयात के एतबार से ज्यादा है। मैं ये बात फिर दोहराऊंगा, जिसके पास माल वसाइल ज्यादा होते हैं वो अक्सर कम मांगता है। गरीब तो कहते हैं अल्लाह बच्चा बड़ा हो रहा है, अल्लाह बच्ची बड़ी हो रही है, अल्लाह मैं कहां से लाऊंगा। उसे मांगना नहीं आता गरीब को। गरीब के पास इसमें आजम नहीं होता, गरीब के पास पंचसूरा नहीं होता, गरीब के पास मसनून दुआएं याद भी नहीं होती। बहुत कम होंगे, यकीनन याद भी होती हैं, लेकिन उनकी दिल की आवाज, वो हिंदी है या सिंधी, पंजाबी है या कोई भी है, वो दिल की आवाज से अल्लाह के दरवाजे को खटखटाते हैं। और जो मालदार होता है उसकी नज़र में होता है कि ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है, यही नुकसान होता है। अपनी नस्लों के लिए इस दुआ के जरिए, इस नफिल के जरिए 3 चीजें जरूर मांगिएगा, एक बख्त, एक मुकद्दर और एक नसीब। देखिए एक बात अर्ज करूं, वालिदैन अपनी नस्लों को ट्रकों के ट्रक जहेज देते हैं, सोना देते हैं, चांदी देते हैं, डायमंड देते हैं, हीरे देते हैं, खूह देते हैं, जायदादें देते हैं, बंगले देते हैं। कोई दुनिया में मुझे एक वालिद वालदा बता दे जिसने अपनी नस्लों को बख्त भी दिया हो, नसीब भी दिया हो, मुकद्दर भी हो, इसकी डिग्री कहीं मिलती है तो मुझे दे दें आप। ये अर्शी निज़ाम है, यह फर्शी निज़ाम नहीं है। कौन सा निज़ाम है? ये अर्शी तकसीम है, यह फर्शी तकसीम नहीं है।
اور اگر عرشی نظام چاہتے ہیں تو یہ عرشی میں نے ایک عمل آپ کی خدمت میں دیا ہے. 2 رکعت نماز نفل حاجت، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ اخلاص، اور اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین پڑھ کے اللہ سے خزانہ غیب سے مانگے. یہ عمل کہاں لکھا ہے، کس کتاب میں اس کا حوالہ ہے، وہ حوالہ بھی دوں گا. اور اگر میرے کسی عمل کا حوالہ لینا چاہتے ہیں فیس بک پہ واٹس ایپ پہ چلے جائیں اور ایک چیز لکھیں اکابر پر اعتماد، میرے ہر عمل کا حوالہ ملے گا، قرآن سے، حدیث سے، تفسیر سے، محدثین سے، مفسرین سے، اولیاء سے، صالحین سے، ہر کتاب کا ہر حوالہ انشاءاللہ کوشش ہے وہاں اکابر پر اعتماد لکھیں گے. 2 نفل یہ زندگی کا حصہ بنا لیں. 2 نفل. ایک حدیث سناتا ہوں پھر ایک عمل بھی دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے ہر لقمہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ میں صحت بنوں یا بیماری بنوں. ہر لقمہ پوچھتا ہے. وہی کھانا گھر میں بنا ہے، پکا ہے، ایک بندہ بیمار ہو گیا، سارے بیمار نہیں ہوئے. کہا کھانے سے بیمار ہوا، نہیں، کھانے سے ہوتا تو پھر سارے ہوتے. ایک عمل ہے جو بندہ، یہ میں نے سندھ کے ایک پرانے ایک علاقے سے بڑی مشقت کے بعد لیا تھا، اور میرے ٹی وی پروگرام میں 2020 کے رمضان میں اس کے پروگرام پڑے ہوئے ہیں کہ میں نے کتنی مشقت سے یہ عمل لیا تھا 2020 کی ریکارڈنگ میں، کرونا میں. تو جو بندہ کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھے گا، کھانا بھی کھاتے رہیں سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، صرف 7 بار. بس اس کے چھوٹے سے فائدے بتاؤں گا. زیادہ فائدے لینا چاہتے ہیں تو آپ اپکری کی سائٹ کو ذرا کنگال لیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے. 7 زمینوں کے خزانے، 7 آسمانوں کے خزانے اس کو ملیں گے. ایک فائدہ، 7 زمینوں کی شفا، 7 آسمانوں کی شفا اس کو ملے گی. 7 زمینوں کی برکتیں اور 7 آسمانوں کی برکتیں اس کو ملیں گی. اور 7 زمینوں کے خیریں جو انبیاء کو ملیں، صدیقین کو ملیں، شہداء کو ملیں، صالحین کو ملیں، اولیاء کو ملیں، کتبوں کو ملیں، ابدالوں کو ملیں، غوثوں کو ملیں، کلندروں کو ملیں، نقیبوں کو ملیں، نجیبوں کو ملیں، ابراروں کو ملیں، صالحین کو ملیں. اللہ جل شانہ اس کو عطا فرمائے گا جو کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھے گا. کھانے کے دوران 7 بار. ایک اور چیز عرض کروں، وقت کی کمی. میرے پاس وہاں ہمارے لاہور میں بند روڈ ہے. بند روڈ کے ساتھ ایک صاحب ہیں، ایک دم کرتے ہیں، اور دم کرنے والا دم نکل جائے گا، کبھی دم نہیں دے گا. میرا تو یہی تجربہ ہے. اچھا، شوگر، ہائی بلڈ پریشر، لا علاج بیماریاں، بہت لوگ آتے ہیں دم کراتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہیں. ہمارے ایک شیخ صاحب تھے، شیخ شفیق. میں نے ان سے عرض کیا، انہوں نے مجھے بتایا. میں نے کہا کسی طرح ان سے لے. کہنے لگے جی بابا بڑا ڈاڈا ہے، تگڑا ہے، وہ کسی کو دم نہیں دیتا، کہتا ہے پیسے نہیں لیتا، بس دم کرا جاؤ، اور بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں نے کہا کوشش کر، پکا شیخ بن جا. اس نے کوشش کی. قدرت کا نظام یوں چلا کہ کسی کو فائدہ ہوا. اس نے کہا بابا جی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگے مجھے عمرہ کرا دے. ٹھیک. جب عمرے پہ جانے لگے تو اپنے بیٹے کو دم دے کر گئے کہ بیٹا لوگ آئیں گے، ان کو یہ دم کر دینا. وہ دم پیش کرتا. اور میں نے ابکری میں لکھا آج سے کئی سال پہلے، جو لوگوں کو فائدہ ہوا، جو لوگوں کو رزلٹ ملا، جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں اور اللہ جل شانہ کو ان 2 صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کہے اور جو مانگے اللہ عطا فرماتے ہیں. یہ 2 نفل بہت بہت کمال نفل ہیں. انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں. روحانی طاقت اور جسمانی طاقت میں بہت زیادہ محبت اور پیار، اپنے آپ کو توجہ دی. محبت پیار اس لیے استعمال کیا کہ اپنی روحانیت کو بھی محبت دینی ہے، اپنے جسم کو بھی محبت دینی ہے، اور محبت احتیاط کے ساتھ ہوتی ہے. اور محبت کے لیے آپ نے اپنے جسم پہ اور اپنی روح پہ توجہ دینی ہے. اس کے لیے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ سحری میں تو ویسے اٹھتے ہیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں. آپ تہجد کے صرف 2 نفل پڑھ لیں، بس 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں. اچھا، اس 2 میں بہت سی نیتیں کر لیں. صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاستغفار، صلاۃ التوبہ. مولا
جو زندگی پہلی گزری اس پہ ندامت، جو زندگی پہلی گزری اس پہ توبہ، جو زندگی پہلی گزری اس پہ استغفار۔ تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے۔ تہجد تو ویسے ہے، تہجد تو ویسے ہے، اس کو صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الاستغفار۔ اچھا اگر میں ایک عمل بتا دوں، اگر آپ صلاۃ التوبہ اور صلاۃ التہجد اور صلاۃ الاستغفار میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 بار، دوسری رکعت میں سورۃ قل هو اللہ، سورۃ الاخلاص 11 بار، اللہ اکبر، بہت طاقتور عمل ہے۔ فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں یہ نفل میں سورۃ الکافرون اس میں شامل کرے، پہلی رکعت میں 11 اور سورۃ قل هو اللہ پہلی رکعت میں 11، اور اللہ جل شانہ کو ان دو صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کہے اور جو مانگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہہ کے فرمایا کہ یہ نیت کرے کہ یا اللہ دائیں ہاتھ میں سورۃ الکافرون اور بائیں ہاتھ میں سورۃ اخلاص کے نقش لکھے ہوئے ہیں اور لکھی ہوئی صورت، اور میں تجھے ان دو صورتوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ مولا میرے اندر پاکی نہیں، میرے اندر معصومیت نہیں، میرے اندر خطائیں ہی خطائیں ہیں، تو پاک ہے، تیرا کلام پاک ہے، تو مطہر طاہر ہے، اور میرا مولا تیرا کلام طاہر مطہر ہے اور پاک ہے۔ اے اللہ اس کلام کے صدقے میں مجھے یہ مراد عطا فرما، میری یہ مشکل حل فرما، میری یہ پریشانی دور فرما۔ اور اس کے علاوہ یہ صورتیں خود آپ کے ان مسائل کا بھی حل ہے جو زندگی میں چل رہے ہیں، کیونکہ سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص، سورۃ قل هو اللہ، یہ جادو کا علاج ہے، یہ بندشوں کا علاج ہے، یہ ناکامیوں کا علاج ہے، یہ مشکلات مسائل کا علاج ہے، یہ نظر بد کا علاج ہے، یہ انسان کو ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ سورۃ الکافرون ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ جو شخص کہتا ہے میری زندگی میں ٹھوکریں لکھی ہیں، اس شب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر، ٹھوکریں ہیں، اس سے کہیے گا یہ تہجد کا عمل کر لے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے دوسرے سے چھٹے روزے تک سات سلام کا عمل بھی کیا، کریں گے، آج بھی کریں گے، اور بہت طاقتور عمل ہے 7 سلام کا، قرآن پاک کے 7 سلام ہیں، اور بہت حیرت انگیز عمل ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے۔ مشکلات، مسائل، ناکامی اور پریشانیوں کے لیے اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے، اس عمل میں توجہ کریں گے، اس عمل کو پھیلائیں گے۔ وہ عمل تو انشاءاللہ آپ کر رہے ہیں 7 سلام کا، اور یقیناً اس میں برکت اور خیر ہے، یقیناً اس میں راحت اور رحمت ہے، یقیناً اس میں عطا آپ لے چکے ہیں، آج کے چوتھے روزے میں آپ لے چکے ہیں، اور 7 سلام کا عمل آپ کو علم ہے آپ نے دوسرے روزے سے شروع کیا تھا، اور چھٹے روزے تک انشاءاللہ یہ چلے گا۔ لیکن ساتھ یہ جو نفل میں نے بتائے ہیں نا، یہ دونوں نفل بہت کمال نفل ہے، انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں۔ پھر اللہ کو اللہ کے کلام کا واسطہ دیں گے کہ مولا میں تو کچھ نہیں، نہ میں سنی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہوں، اے دکھ سنو ہر دم روسی، روندی ہی مر جاواں ہوں۔ اللہ کو اللہ کی کلام کا واسطہ دیں، بڑا شہنشاہ کریم ہے، قبول کرتا ہے۔ سوچیں، رب ہو، سورۃ الکافرون، سورۃ اخلاص ہو، تہجد کا وقت ہو، نفل ہوں، سجدے ہوں، اور پھر سحری کا وقت ہو، اور رمضان کی رات ہو جس میں ہر رات میں فرشتے کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی چاہنے والا، ہے کوئی لینے والا۔ آپ گمان کریں کہ قبولیت کا کوئی لمحہ ہے ایسا جو ہم سے قضا ہو جائے گا؟ سارے قبولیت کے لمحے ہم نے جمع کر کے اللہ کے سامنے فریاد رکھی ہے، انشاءاللہ کامیاب ہے، اور سارے کام بن جائیں گے، سب مسئلے حل ہو جائیں گے، سب ناکامیاں دور ہو جائیں گی، اور راحت، رحمت اور برکت اور عطا اور شفقت کے دروازے، اور انشاءاللہ قبولیت ہے۔ نہیں چھوڑیں گے عمل ہم نہیں چھوڑیں گے، عمل نہیں چھوڑیں گے، اور اس عمل کو انشاءاللہ تعالی حیرت انگیز طور پہ توجہ سے کریں گے، دھیان سے کریں گے، یکسوئی سے کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو ایک یہ پرانا لوٹا ہے، بھاری دیکھیں کتنا واہ ہے۔ واہ، زبردست زبردست، لکڑی کے پیسز، اور یہ چکی وہ پڑی ہوئی ہے،
वाह 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 वाह। तो ये भी कहीं ऐसी ही किसी जगह से ये जी सारा हाँ, कुछ है पुरानी इसमें? चीजें निकली हैं, चूंकि मेरे पास जगह नहीं है जी तो जी। मैंने फिलहाल तो रख दिया है। ये इसका आप जिक्र कर रहे थे। ये भरे हुए हैं, ये देखें ना, वाह ये वाह। बर्तन भरे हुए भरे हैं, हुए हैं इसमें इस चीज़ से। सारे, इस जगह ही चीज़ नहीं से- है, इस चीज से कहाँ से लाए। अरे अरे, ये भी इसी तरह से ये सारा। ये पुराना व्हील है, पुरानी रेड़ियां होती थी, जी बैल जी रेड़ियां, जी जी। जो जिसके आगे पुराने पहिए होते थे। ये पुरानी जूतियां हैं, ये जूतियां हैं, वाह, ये भी बड़ी ये भी जूती पड़ी है, ये कितना कितना पुरानी होगी ये इसमें। मैं हटा लूं। ये जूतियां पड़ी हैं, ये वो जूती है जिसका हम जिक्र कर रहे थे ये भी उस छोटी, ये प्रोग्राम बच्चे के की अंदर। जूती जी है, जी जी ये जी। बड़े की जूती है। ये पहन लेते थे जी, और ये बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ये पहनने के बाद जो है कोई ऐसा बीमारियां मसला, नहीं। कोई बीमारी, कोई चीज, कोई कुछ नहीं। और नहीं। ये ऐसा कि एक लिंक है बॉडी के अंदर, जी। क्योंकि अभी भी जो डॉक्टर्स हैं वो पैर से ही मसाज करके वो ऐसे। सारा कुछ, हार्ट के बीमारियां और सारा कुछ उसी से कर रहे हैं। तो ये एक ऑटो मुसलसल का एक चल रहा होता था फितरत उसमें। फितरत के साथ। वाह वाह वाह। अच्छा हज़रत जी, ये वो ऊंट की हड्डियां जो आप कह रहे थे कि ये सारा कुछ है, और अगर मैं ये पकड़ूं, हाँ, ये ऊंट की खोपड़ी है। ऊंट की खोपड़ी। आप देखें ना, पूरा ऊंट का पूरा सर, उसका पूरा देखिए। जी जी। अच्छा, ये ऊंट का पूरा पाँव पड़ा है, अरे ये देखें ना, पूरा जी पाँव जी खुश्क पड़ा जी है, जी जी। पूरा पाँव पड़ा तो है। ये आप कहाँ से, कब से जमा कर रहे हैं और कब से ये मैं सहराओं में सारा जाता हुआ? हूँ। अच्छा अच्छा, वहाँ ऊंट मर जाता है तो पर मरा हुआ ऊंट गल जाता है, उसकी हर चीज खत्म हो जाती है। तो खास तौर पे जाते हैं या इस काम के लिए जाते हैं? मैं रूहानी महफिलों के लिए जाता हूँ, सहराए बहावलपुर के आखिर में बॉर्डर तक